آج 9 اور 10 محرم جمعرات اور جمعہ یعنی یوم عاشورہ اور شب عاشورہ کا وہ دن اور رات آ چکے ہیں کہ جس میں جو کوئی بھی یہ 4 رکعت نماز نوافل اس طرح ادا کرے کہ اس اندر سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو پڑھے اور یہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس جگہ بیٹھے ہی سورۃ الاخلاص کا یہ عمل کر لے تو جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ اسی ایک دن اور رات میں مل جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی اور اہم بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے یہ نوافل پڑھ لیے اس کو پورا سال ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے، اس لیے کہ یہ دن یہ مہینے ایسے صدیوں بعد موقع ملتے ہیں کہ جو یوم عاشورہ یعنی 9 اور 10 محرم کا دن جمعرات اور جمعہ کا دن آ جائے۔ تو جس سال اس طرح ہو جائے تو پھر جو کوئی بھی یہ نفل پڑھے گا وہ انہی 2 دنوں میں مالا مال ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اپنی ہر خواہش ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنی ہر دعا کی قبولیت چاہتے ہیں اور آپ اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اللہ پاک کے پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں اور پابندی کرنا چاہتے ہیں، اور پھر جو کوئی جس حاجت کے لیے جس مقصد کے لیے یہ پڑھتا ہے وہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور اللہ کی رحمت اس کے اوپر موسلا دار بارش کی طرح برسنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ 2 دن ضائع نہیں کرنے، کچھ اور کر سکیں یا نہ کر سکیں، صرف یہ 4 رکعت نماز نفل آپ نے سورۃ الاخلاص کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پڑھنے کا طریقہ بڑا ہی آسان سا ہے، بالکل سادہ سا ہے۔ جو کوئی اس طرح یہ نوافل پڑھے گا وہ اللہ پاک کا دوست بن جائے گا، اس لیے کہ 9 اور 10 محرم، کیونکہ آج 9 محرم الحرام، تو رات جو ہوگی یہ شب عاشورہ کی رات ہوگی، آگے جو دن ہوگا وہ دن یوم عاشورہ کا دن ہوگا۔ اور اس دن کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ عام رات نہیں ہوتی، یہ عام دن نہیں ہوتا، یہ عام مہینہ نہیں ہوتا، کیونکہ محرم الحرام کے اندر مختلف اعمال اور وظائف کیے جاتے ہیں، اور ان بڑے اعمال اور بڑے وظائف میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ 4 رکعت نماز نوافل جو کوئی بھی کرے گا، اگر غریب سے غریب ہے، فقیر سے فقیر ہے، تو وہ بھی انہی دنوں میں 2 دنوں میں تمام انوار و تجلیات تمام برکتیں حاصل کرے گا۔ جو ساری زندگی نہیں کر سکا اس کی دعائیں قبول و منصور ہوں گی، اس کی حاجتیں پوری ہوں گی، کیونکہ دیکھیے محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس لیے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر اس کے اندر جو یوم عاشورہ ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، محرم کیونکہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، اس کو اللہ پاک کا مہینہ قرار دیا گیا، اس لیے کہ اس سے نئے سال کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ اور اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے اس مہینے کی برکتیں حاصل نہیں کی، اللہ پاک کی رحمت حاصل نہیں کی اور اپنی حاجت و دعائیں پوری نہیں کروا سکیں، تو پھر صرف اور ایک بار آپ یہ پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ اس کے ذریعے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، تمہیں پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، تمہارے دلوں کو سکون آ جائے گا، اس لیے کہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ اس میں آپ نے صرف چند ایک چیزوں کو بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سننے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے بلائیں دور ہوں گی، رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی۔ اب یہ 4 رکعتیں آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہیں۔ اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اس کے اندر کون کون سی صورت کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، اس کے بعد وظیفہ اور عمل کون سا کرنا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سننا اور سمجھنا ہے۔ اور ہماری دعا ہوتی ہے کہ یوم عاشورہ کے دن ہر سال ہوتی ہے، کئی لوگ سینکڑوں لوگ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں نام لکھ دینا ہے، مقصد بھی لکھنا چاہے تو ضرور لکھ دینا، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے دعا کی جائے گی، اللہ آپ کی تمام مشکلیں آسان کر دے، آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے، آپ کی دعا کی قبولیت ہوگی، زندگی میں برکت تمہیں ملنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جو اس مہینے میں اس ترتیب کے ساتھ کرے گا رزق اور عمر میں بھی اضافہ پائے گا اور اس کے ایمان کی سلامتی ہوگی، رزق حلال میں آ جائے گی، صحت اور عافیت ملے گی اور اولاد کی بھلائی اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو آپ کے پاس یہ بالکل سنہرا موقع ہے کہ آپ نے اب صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ دیکھیں پھر آگے کتنے انعامات اور کتنے انوار و تجلیات آپ کو ملتے ہیں۔ اب آپ نے یہ چند باتیں میری توجہ کے ساتھ سننی ہے کہ آپ نے پہلی 2 رکعتوں کی جو نیت کرنی ہے اس طرح کی
میں نیت کرتا ہوں، میں یہ نیت کرتی ہوں۔ اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہی اہم ہونے جا رہی ہے۔ آپ نے اس کی ایک ایک بات کو سننا ہے، سمجھنا ہے بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ، تاکہ کہیں سے بھی آپ اس کی برکت سے محروم نہ رہیں۔ اب کیسے کرنا ہے؟ آپ نے سادہ سی بات ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نوافل عبادت اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، لیکن اس کا ثواب سیدھا شہدائے قرب و بلا کی روح کو پیش کرنا ہے۔ آپ اس طرح نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نوافل ایصال و ثواب شہدائے کرب و بلا کے لیے بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، یہ الفاظ یاد کر لیں۔ یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ۔ دیکھیے ان اعمال اور بالنیات، سارے اعمال کا دور و مدار نیتوں پہ ہے۔ اگر آپ صحیح نیت کرتے ہیں تو آپ کو خیر و برکت بھی اور آپ کی نیت کے مطابق اجر و ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں سلامتی ہے، اور اس میں ایمان ہے، اور اس میں عافیت بھی ہے، اور اپنی رضا کا سال بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو پھر اور کیا چاہیے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے دے، یہ ہماری دعائیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ اپنے فضل و کرم کے ذریعے ہمیں ہماری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں محرم الحرام کی تمام برکتوں سے مالا مال فرمائے گا، اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور نئے ہجری سال کو امت مسلمہ کے لیے امن اور خوشحالی اور کامیابی کا سال بنا دے۔ تو اسی طرح کی دعاؤں میں شامل ہونا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ نے سب نیت کر لی، ہاتھ باندھ لیا، اب آپ نے پڑھنے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے آپ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے یعنی جو سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ کے بعد اب آپ نے آگے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، کیونکہ سورۃ الاخلاص یہ وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے۔ تو سورۃ الاخلاص، اس کے حیران کن واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے کہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ قرآن کریم کی 112ویں صورت ہے، اور اس صورت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود یعنی کہ ارشاد فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ کتنی عظمت والی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ صورت قرآن پاک کی 1/3 حصے کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس صورت کو پڑھتا ہے تو اللہ اسے پورے قرآن مجید کا ثواب، اور جب کوئی بندہ اس کو 3 بار پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب۔ جب 9 اور 10 محرم کو اس کو پڑھا جائے تو پھر ایک بار پڑھنے پر 70 قرآن پاک یعنی 70 بار پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور یہ صورت کوئی عام صورت نہیں ہے، اور اس صورت کو آپ نے پہلی رکعت میں کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ بات ذہن میں رکھے گا، کیونکہ دیکھیں جو شخص سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بھی بنا دیتا ہے۔ سوچئے صرف چند سیکنڈ کی تلاوت کے بدلے میں ہمیں جنت میں گھر ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شیطان کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، دل کو بھی سکون مل جاتا ہے، خوف اور پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ ایک صورت ایک روحانی ڈھال بھی ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ تو اللہ پاک کے رزق میں بے تحاشا برکت پیدا فرما دیتا ہے، مالی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر کسی کے دل میں نفرت اور دوری ہو، اس کو پڑھنے سے اس کے دل کی نفرت اور دوری بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دلوں میں اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایک شخص بہت غریب تھا، ہمیشہ پریشان رہتا تھا، کسی نیک شخص نے اسے مشورہ دیا کہ آپ سورۃ الاخلاص کو پڑھا کرو، اور اس کا حال بدل گیا، رزق کھل گیا، دل کو سکون مل گیا، مشکلات اس کی ختم ہو گئیں، رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوا، دل کو اطمینان، راحت اور سکون آ گیا، اس لیے کہ یہ سورت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے، اور اس بندے کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے پہلی رکعت کے اندر ہی اس سورت مبارکہ کو سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے جو تعداد پڑھنی ہے وہ فقط صرف اور صرف آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 10 بار پڑھنے ہیں، کیونکہ 9 اور 10 محرم الحرام کو 10 یوم کو یوم عاشورہ اور 10 ہی قیامت قائم ہوگی، تو کیونکہ جمعہ کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی، تو جمعہ کا دن پھر یہ سورۃ مبارکہ کی تلاوت آپ کی زندگی میں وہ انقلاب لائے گی، کیونکہ ایک نیک آدمی کا انتقال ہوا، جب اسے دفن کیا گیا تو کچھ لوگوں نے
ख्वाब में देखा कि उसकी कब्र नूर से भरी हुई है। जब वजह पूछी तो उसने कहा कि मैं रोज़ाना सूरतुल इखलास को पढ़ता था, तो उसके ज़रिए फिर एक शख्स नमाज में इसको बार बार पढ़ता। लोगों ने कहा कि तुम बार बार इसी को पढ़ते हो। उसने जवाब दिया, मुझे इससे मोहब्बत है। ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची। आपने फरमाया, तुझे इसकी मोहब्बत ही जन्नत में दाखिल करवा देगी। तो एक शख्स बड़ा सख्त परेशानी में था, कर्ज में डूबा हुआ था। बुजुर्ग ने मशवरा दिया तो सारे कर्ज से उतर गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सूरत कोई आम सूरत नहीं, ये वही सूरत है कि जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया था कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरे रिस्क में तंगी है, दुनिया ने मुझसे रुख फेरा है। हजूर ने फरमाया, तुम इस सूरत की तिलावत करो, उसकी बरकत तुम्हें ये मिलेगी कि उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और तुम्हारे हमसायों को भी गनी कर देगा। यानी जो ये सूरत पढ़े वो बंदा ख़ुद तो गुर्बत का ख़ात्मा करवा लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके हमसायों को भी उसकी बरकत से अल्लाह पाक अमीर और गनी कर देता है। इसलिए कि उसके कारोबार में तरक्की होगी, घर के हालात बेहतर होंगे, अल्लाह गैब से उसकी मदद फरमा देगा। इसलिए अल्लाह ताला की रहमत उस पर नाज़िल होती रहेगी। इस बात की और इसकी और ये इसकी सच्ची नीयत और उस सूरत की बरकत है। इसलिए दोस्तों, अब आपके दिल की सख्तियाँ भी इसके ज़रिए ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये सूरत है पढ़ने वाला शख्स अल्लाह तबारक व तआला के ख़जानों से बेपनाह इनामात हासिल करता है। और सबसे बड़ी बात कि उसकी बदौलत जिसने जो कुछ मांगा है उसे ज़रूर मिला है। इसलिए कि अल्लाह ताला को मोहसिन और मुखलिस लोग बेहद पसंद हैं। अगर किसी की पसंद की शादी का मसला हो या वैसे किसी की शादी का मसला हो तो जिसमें अल्लाह ताला की, क्योंकि इस सूरत में अल्लाह ताला की पाकी और वहदानियत का इकरार है। इस सूरत में बहुत सी सिफ़ात हैं, बहुत सी मख्फी असरार हैं। आप अपनी किसी मुसीबत और परेशानी बंदिश को दूर करने के लिए इस सूरत मुबारक को पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह रहमतें ही रहमतें मिलना शुरू हो जाती हैं। अगर किसी शख्स ने किसी का कर्ज देना हो और उसकी अदायगी मुमकिन ना हो तो वो ये पढ़े तो इंशाअल्लाह कर्ज से भी उतर जाते हैं। पसंद की शादी का मसला पसंद की शादी का मसला हो, नस्ल बद का मसला हो, मोहब्बत ज़रजैन का मसला हो, यानी मियाँ बीवी की मोहब्बत का मसला हो, तो ये सूरत पढ़ने से ये तमाम के तमाम मसाइल, तो मैंने चंद एक मसाइल ज़िक्र किए हैं, लेकिन जब कोई बंदा इसका विर्द करता है तो तमाम के तमाम मसाइल से वो बरी हो जाता है। अब पहली रकात में जो तादाद आपने पढ़ी, इसी तादाद के बराबर आपने दूसरी रकात में इस सूरत मुबारक को पढ़ना है। दूसरी रकात के लिए जब खड़े होना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा नहीं पढ़नी, आपने अल्हम्द शरीफ को पढ़ना है और आगे इसको सूरतुल इखलास को पढ़ना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने 10 बार पढ़ने हैं और इसी तरह ये 10 बार पढ़ने से आपके लिए अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होना शुरू हो जाएंगी। और फिर इसके साथ साथ क्योंकि यह सूरत पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की भी बख्शिश फरमा देगा और उसके घर वालों की भी बख्शिश हो जाएगी और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे इनाम उसको मिलने लग जाएंगे। देखिए, अल्लाह ताला को मोहसिन और मुखलिस लोग बेहद पसंद हैं। यही वो लोग हैं जिनकी दुआएं कबूल व मंसूर होती हैं और ये मुस्तजाब होते हैं, यानी इनकी जो भी दुआ होती है वो कबूल होती है। ये मुशाहिदा किया गया, जो लोग अल्लाह ताला से खलूस नीयत से मांगते हैं, ना वो मादी मामला हो या रूहानी हो, उनको ज़रूर मिला। ऐसे लोगों को मैंने इसी सूरत का तज़किरा करते हुए देखा, इसलिए कि उसके ज़रिए इनमें बुज़ुर्गी पैदा होती है और वो अपने शोबे में कामयाब तरीन लोग होते हैं। और एक बार मैंने बहुत सारे तालिब इल्मों को देखा, बैंक ऑफिसर को भी देखा और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात मेरी आंखों के सामने मौजूद हैं, क्योंकि पढ़ने वाला बीमारियों और अदावतों से महफूज रहते हैं और मियाँ बीवी में मोहब्बत भी पैदा हो जाती है, रिश्तों में इखलास भी पैदा होता है और मंदा कारोबार मैंने देखा चलता हुआ देखा, और इसलिए कि उस ज़िंदगी की बड़ी बड़ी कामयाबियाँ उसकी बदौलत मिलती हैं। अब दोस्तों, आपने इसी तरतीब के साथ जब इस सूरत मुबारक का वेद कर लिया तो तवज्जो के साथ, क्योंकि इसकी खैर और इसकी खबर
دو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جو صورت ہے جو بندہ رات کو پڑھ کر سوتا ہے یعنی پورا قرآن مجید گویا اس نے پڑھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ البتہ اس پر قرضہ ہو تو معاف ہو جاتا ہے، یعنی جب تک ادا نہ کرے تو اس وقت تک معاف نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی بندہ یہ صورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی لیے اس صورت کے پڑھنے کے لیے آپ نے نوافل کا انتظام کرنا ہے، اور 2 نفل آپ کے اس طرح مکمل ہو جائیں گے کہ دونوں رکعتوں میں جب آپ نے اس صورت مبارکہ کا ورد کر لیا، اس کو پڑھ لیا، اس کے بعد دوسری 2 رکعتوں کی نیت کرنی ہے۔ پہلے 2 کی نیت کا طریقہ کار میں نے آپ کو ایک ایک لفظ، ایک ایک بات، ایک ایک حصہ سمجھا دیا۔ اب اگلے 2 رکعت نفل کا طریقہ کار سمجھیے گا، یعنی جب یہ 2 رکعت آپ اس طرح یہ سورۃ الاخلاص کے ساتھ پڑھ لیں تو پھر اسی طرح کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، اور اس میں آپ نے یوں کرنا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات۔ اب یہاں پر اپنے مقصد اور حاجت کا تصور کرنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، جو بھی آپ کی آرزو ہے، جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کا فقط تصور کر لینا ہے، نیت کر لینی ہے، تو آپ کو دیکھے گا پھر کیسے انعامات آپ کو ملتے ہیں اور آپ کو اپنے اس عمل کے اندر کیسے کیسے کامیابی ملتی ہے۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب نیت کر لی 2 رکعت نماز نوافل صلاۃ الحاجات کی، اس کے بعد آپ نے سبحانک اللہم پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ لینے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح آگے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے تسمیہ کے بعد، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آیت الکرسی آپ مکمل پڑھیں گے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت اور بابرکت آیات ہیں۔ اس کی تلاوت سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور انسان رات بھر شیطان اور جنات کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ جب آپ پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص کا عمل کریں گے تو شیطان آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے یہ سورۃ مبارکہ کیونکہ قرآن کریم کے سردار ہے، قرآن پاک کی سب سے افضل اور عظیم ترین آیت ہے، اس کو قرار دیا گیا ہے جنت کا پروانہ ہے، اس لیے کہ حفاظت کا حصار ہے، اور رات کو جب کوئی بندہ اس کو پڑھ لے گا الحمدللہ اس کو انعامات ملیں گے، اس کی بخشش کا سامان بھی ہوگا، اور اس کے گناہوں کی معافی بھی انشاءاللہ ہوگی، رات بھر سکون بھی اس کو مل جائے گا، اور بھی بہت سارے انعام اس کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو فقط آپ نے صرف اور صرف، کیونکہ یہ کوئی عام آیات تو ہے نہیں، اس کو ایک بار بھی آپ پڑھ لیں تو اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ 109 محرم کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے اس سے پہلے زندگی میں اس طرح کے عمل کیے ہوں گے یا نہ کیے ہوں گے، وظائف پڑھے ہوں گے یا نہ پڑھے ہوں گے، لیکن جب ایک مرتبہ آج آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ ہوگا، بلکہ وہ انسان جس نے اس کو ایک مرتبہ کر لیا وہ تو پھر اس کا ہمیشہ انتظار کرتا ہے، ہمیشہ اس کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کاش ہمیں بار بار یہ زندگی میں موقع ملے، ہم بار بار اس کو پڑھیں اور بار بار برکتیں حاصل کریں۔ تو اس لیے وہ لوگ بڑے ہی مقدر والے ہوں گے، بڑے ہی قسمت والے ہوں گے جو اس طرح اس کو پڑھیں گے اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص کی جو میں نے بات کی، اس کو فقط آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھیں گے تو یہ آپ کو صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، ایک پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نہیں، بلکہ 70 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ یوم عاشورہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور شب عاشورہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی جمعہ رات کی رات شام جو ہوگی، جمعے کی رات جو ہوگی شب عاشورہ کی رات ہوگی، آگے جمعہ کا جو دن ہوگا وہ یوم عاشورہ کا دن ہوگا، تو رات اور دن میں جس وقت چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔
اور یہ تمام برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ اب پہلی رکعت آپ کی اس طرح مکمل ہو جائے گی تو دوسری رکعت میں آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں پڑھنی ہیں، یعنی آیت الکرسی آپ پڑھیں گے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ سورۃ الاخلاص کو بالکل اسی طرح اسی تعداد میں آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہوں گی۔ اس کے بعد آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنے ہیں، کسی کے ساتھ کلام اور گفتگو نہیں کرنا جب تک کہ آپ یہ نفل پڑھنے کے بعد جو ہے وہ یہ عمل نہیں کر لیتے۔ اس وقت تک اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، کیونکہ اب تو اصل نام لینے کی بات ہے۔ اب تو آپ نے نام لینے ہیں، اب تو اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے، کیونکہ اب جو چیزیں آپ کو عرض کی ہیں نا یہ آپ کے لیے بڑی ہی قیمتی ثابت ہوں گی۔ جب آپ پڑھیں گے تو اب جو عمل پڑھنا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اب آپ نے سب اسی جگہ بیٹھے رہنے، بات بھی نہیں کی، کلام بھی نہیں کیا۔ اب جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بڑا ہی سادہ سا وظیفہ ہے، بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنے سے پہلے یوں ہی سلام پھیرا، آپ نے ذکر کرنا ہے، افضل ذکر جو سب سے بہترین ذکر ہے، جس کو افضل ترین ذکر کہا گیا ہے، اس ذکر کو آپ نے کرنا ہوگا۔ وہ ذکر کیا ہے؟ افضل ذکر ذکر اللہ، لا الہ الا اللہ، افضل دعا استغفار۔ تو ایک تو آپ نے استغفار پڑھنا ہے جو افضل ترین دعا ہے، اور ایک آپ نے ذکر کرنا ہے جو افضل ترین ذکر ہے۔ تو کیسے کرنا ہے یہ ذرا سمجھیے گا۔ آپ نے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے کہ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ صرف پڑھتے ہیں، آگے محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ آپ نے مکمل پڑھنا ہے، اور پڑھنے کی تعداد بھی فقط صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، اور یہ 10 بار ذکر کرنا صرف اور صرف 10 بار نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ ذکر ہے جو 9 اور 10 محرم شب عاشورہ یا یوم عاشورہ میں اس کو پڑھتے ہیں تو اس گناہوں کی معافی بھی ملتی ہے، اللہ پاک راضی بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے جس کو انبیاء کرام نے پڑھا ہے، جس کو رسولوں نے پڑھا ہے، اور جو سب سے افضل ترین ذکر ہے جس کو قرار دیا گیا، اس لیے وہ لوگ افضل ترین لوگ بن جاتے ہیں، وہ بہترین انسان بن جاتے ہیں جو اس ذکر کو کرتے ہیں۔ اب آپ نے ان الفاظ کو توجہ کے ساتھ سن لیا، سمجھ لیا، کیونکہ اس کا ورد انسان کے دل کو منور کرتا ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنت میں داخلے کی ضمانت بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص خالص نیت اور یقین کے ساتھ اس کلمے کا ورد کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے میزان میں سب سے بھاری ہوگا۔ تو جب آپ نے اس کی تعداد کے برابر اس کو پڑھ لیا تو اس کے بعد آگے جو ورد آپ نے کرنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں یہ ذکر بالکل آسان سے اذکار ہیں، اس میں کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کی زبان پہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ادا ہو جائے اس کے لیے جہنم کی آگ اور جنت واجب ہو جاتی ہے، جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، کیونکہ روز قیامت اعمال کے ترازو میں اس کے کلمے کا ثواب تمام نیکیوں سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، ہمیں اس کی برکتیں حاصل کرنی ہیں، ہمیں اس سے انعامات حاصل کرنے ہیں۔ تو اس لیے کہ اب جو ذکر آپ کو بتا رہا ہوں یہ جنت کا خزانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یہ کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا گیا، کیونکہ غم و پریشانیوں کا اس کے ذریعے خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ بیماریوں کی دوا ہے جس میں سب سے معمولی اور ہلکی بیماری رنج اور غم ہے، اور جنت میں یعنی کہ معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ اپنی امت کو جنت میں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کا حکم دیں، اور وہ پودے کیا ہیں؟ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف بالکل مختصر سی تعداد کے ان اعمال اور وظائف کے اندر آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اب اس کے بعد آگے جو کلمات آگے جو آپ نے پڑھنے جا رہے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کی فراوانی پیدا فرما دے گا۔ اب آپ نے آگے استغفار کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کا ورد کرنا ہے۔ یہ 3 چیزوں کا عمل ہے، یہ 4 نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد 4 طرح کا ذکر آپ نے کرنا ہے۔
پھر دیکھیے گا تمہارے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جیسے موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں، اور آپ خود بھی حیران ہو جاؤ گے کہ آپ کو دیکھنے والے بھی تعجب میں مبتلا ہو جائیں گے، حیرانگی میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بڑا ہی استغفار، اس سے آپ کے گناہ دھل جائیں گے، آپ کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، آپ کی معافی مل جائے گی، آپ کی گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی، اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ در حقیقت جتنے اعمال، جتنے وظائف، جتنی عبادات ہوتی ہیں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہیں، جب آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے تو پھر دعا مانگتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ شہدائے کربلا کی ارواح کو ایصال ثواب پیش کر کے آپ نے 3 مرتبہ اس طرح کرنا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، صدقہ شہدائے کربلا کا میری فلاں مشرکین فلاں مشکلیں آسان کر۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ دعا کے اندر آپ نے اگر پڑھ لیے تو آپ کی دعا کی قبولیت یقینی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ اب جو آپ نے پڑھنا ہے استغفار پڑھا ہوا وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہاں تک آپ اس کا ورد کریں گے۔ اس کے ورد کے بعد پھر آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس ورد کو بھی آپ نے فقط 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ سورۃ الاخلاص کی بات کرتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے اس سورت کو نہیں پڑھنا۔ جب بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی مزید برکتیں اور بھی بڑھ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سبھی لوگوں سے دعا ہے کہ میرے اس معلوماتی چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور 10 لوگوں تک اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔